لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. میرا نام ڈاکٹر اسداللہ سمرو ہے. میں یہاں التمش جنرل ہاسپیٹل کلفٹن میں ماہر امراض قلب اور ہارٹ فیلئر اسپیشلسٹ ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ حج جو ہے وہ آنے والا ہے، اور چنانچہ حج ایک مشقت والی عبادت ہے، تو اس مشقت والی عبادت کے لیے پہلے سے تیاری کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. تو اس سلسلے میں میں نے ایک بک لکھی ہوئی ہے یہ حاجیوں کے لیے. وہ حاجی جو مختلف ملکوں سے تقریباً 180 ممالک سے حاجی جو ہیں وہ مکہ اور مدینہ میں ان کی آمد ہوتی ہے، اور اتنا بڑا جو اجتماع ہے دنیا میں، اتنا بڑا اجتماع خصوصاً یوم العرفہ، سفید سمندر جس کو میں کہتا ہوں، اور ایک ہی جگہ پر اتنے بڑے کراؤڈ کا ہجوم کا جمع ہونا، اور پھر ڈسپلین کا ایک مینٹین رہنا، اور بہت سارے حادثات بیماریوں سے بچنا، یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. تو یہ اس بک کی سمری ہے، اور ہم کوئی اس سلسلے میں کوئی 3 پارٹس میں یہ ہیلدی حج اسکریننگ جو ہے وہ کریں گے. شروعات کا یہ جو پارٹ ہے یہ اس کتاب کی ایک سمری ہے. یہاں پر میں نے شو کیا ہے کہ میں کوئی 21 سال سعودی عرب میں منسٹری آف ہیلتھ سے وابستہ رہا ہوں، اور اس دوران الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ مجھے پرنس سلطان کارڈک سینٹر، جہاں میں سب سے پہلے تھا، اور وہاں سے بھی موقع ملا حج میں حاجیوں کی خدمت کا موقع ملا، اور سب سے پہلے 2004 میں اور پھر 2005 میں، اور اس کے بعد پھر آخری جو 5 سال تھے میرے، اس میں کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی ہولی مکہ میں میری ڈیوٹی تھی. میں کارڈیالوجسٹ تھا، اور اس دوران جو آخری حج تھا 2019 کا حج تھا. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ کوئی 21 سال کے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر میں نے اس کتاب لکھنے کا جو ہے وہ عہد کیا. اس کتاب کو لکھنے میں مجھے کوئی 8 سال لگے، اور یہ اردو میں ہے، اور یہ یونیک ہے. اس سے پہلے ایسا کوئی اردو میں اتنا بڑا کتاب کلرڈ کسی نے جو ہے وہ نہیں لکھا ہے. یہ 2 پیجز ہیں جو میں نے اپنے تعارف کے طور پر کہ ایز این آرتھر اس کے بیس کے لیے جو ہے وہ میں نے لکھا ہے. اور یہ 2 سرٹیفکیٹس ہیں. پہلا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ 2004 میں جب میں نے پہلی دفعہ منا الجسر ہاسپیٹل منا میں میری ڈیوٹی ہوئی تھی حج کی. اس دوران پہلی دفعہ مجھے محسوس ہوا کہ جو متعدی امراض ہیں، یعنی انفیکشس ڈیزیزز بیماریاں جو ہیں، یا اسٹیمپیڈ اور آگ وغیرہ سے جو حادثات ہوتے تھے، اب الحمدللہ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ سعودی عرب کی حکومت اور حج انتظامیہ نے اس پر کافی حد تک کنٹرول کر چکے تھے. اور 2004 میں جب پہلی دفعہ میری ڈیوٹی لگی تو اس وقت میں نے ریئلائز کیا اور اس وقت اس کی نشاندہی کی اپنے
ICU کے ہیڈ سے کہ اب جو ہے وہ امراض قلب کا طوفان جو ہے وہ حاجیوں میں کافی برپا ہے اور ہمیں امراض قلب کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو اس وقت پھر میں نے اس پر جو ہے وہ سوچنا اور آگے کی طرف جو ہے وہ لکھنا شروع کیا. اس کے بعد پھر مدینہ میں میرا ایک 2005 میں ایک اچھا ایکسپیرینس رہا. 20 دن وہ حج سے پہلے، اور اس 20 دن حج سے پہلے والے جو 20 دن تھے اس میں زیادہ تر جو حاجی اسپتالوں میں ICU میں داخل ہو رہے تھے یا موت کا شکار ہو رہے تھے وہ امراض قلب خاص کو بالخصوصاً ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر، کارڈیک اریسٹ کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے تھے یا اسپتالوں میں داخل ہو رہے تھے. حج کے بعد پھر جو 20 دن ہم واپس عید کر کے آئے تو اس وقت پھر ہم نے محسوس کیا کہ اب امراض قلب اس دوران تھوڑا کم، اور اس وقت پھر نمونیا کے مریض جو ہے وہ بہت زیادہ داخل ہو رہے تھے. امراض قلب بھی تھے لیکن نمونیا کے مریض جو ہے وہ ریسپیریٹری النیس حج کے بعد جو حاجی واپس آئے مدینہ تو وہ پھر کافی زیادہ جو ہے وہ کامن ہو رہے تھے. یہ کتاب کا ٹائٹل پیج ہے. یہ ایک ہجوم ہے جس میں میں نے ایمبولنس جو ہے وہ شو کی ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں اگر کسی حاجی کو کارڈیک ایونٹ ہوتا ہے، یعنی امراض قلب کا عارضہ، ہارٹ اٹیک ہے، ہارٹ فیلئر ہے، یا اچانک اگر حرکت قلب بند ہو جائے اور مریض بے ہوش ہو جائے، تو ایسی سچویشن میں جہاں اتنا ہجوم ہے تو یہاں پر اگر کسی ایمبولنس کو لایا جائے یا ایمبولنس آ بھی جائے تو ہمارے پاس 7 سے 10 منٹ ہوتے ہیں اسپتال پہنچنے کے لیے. تو اس ہجوم سے ایمبولنس یا ہیلی کاپٹر کس طرح سے مریضوں کو لایا، اور تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اتنے کے باوجود بھی محسوس کیا کہ بہت سارے امراض قلب کے مریض جو ہے وہ روب صحت ہو کر اور اپنے اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہو رہے تھے. تو اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ یہ کوئی ایسا معجزہ ہی ہے کہ ایسے ہجوم کے دوران اگر کسی کو حرکت قلب کی بندش ہو اور وہ اسپتال میں پہنچ کے اور وہ جانبر ہو جائے تو یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. تو یہ خانہ کعبہ میں یہ سفید سمندر، یہ پھر میں نے اس کو نام دیا کہ یہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سفید سمندر ہے، یعنی ایک ڈسپلن کی ایک انتہا ہے. یعنی ایسا کوئی بھی کراؤڈ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا جہاں پر امیر، غریب، مرد، عورت، جتنے بھی حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ سارے چاہے بیمار ہیں چاہے تندرست ہیں، وہ سارے ایک تو اس ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں کہ ایک ہی یونیفارم میں سفید جو ہے وہ احرام کی حالت میں تب تک رہتے ہیں جب تک کہ حج کے مناسک کمپلیٹ نہ کر لیں. تو یہ یوم العرفہ کے دن جو ایک ڈسپلن ہوتا ہے کہ نمازیں ہیں، اکٹھے نمازیں ادا کرنا، یا جو موومنٹ ہوتی ہے دوران عرفات سے مزدلفہ کی طرف، اس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بسیں جو ہیں وہ اس قافلے سے روانہ ہوتی ہے، جو ہے تو آدھے گھنٹے کا سفر، پونے گھنٹے کا سفر، لیکن جو بسوں میں حاجی جاتے ہیں اب ریل کی وجہ سے کافی تھوڑی آسانی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، ان سہولیات کے باوجود بھی حج ایک مشقت والی عبادت ہے اور وہ رہے گی، کیونکہ یہ ایک صدیوں سے جو ہے وہ حج چلا آ رہا ہے، لیکن وہ ایک مشقت والی عبادت ہے اور وہ رہے گی، حالانکہ کافی سہولیات جو ہیں وہ بڑھی ہے. یہ پہلی دفعہ میں نے جب یہ کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا تو کتاب پبلش ہونے سے پہلے میں نے کچھ چیپٹرز جو ہے وہ لکھے تھے، اور لکھنے کے بعد پھر میرے مرحوم دوست تھے صلاح الدین حیدر، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور جنات النعیم میں داخل کرے، وہ مجھے لے گئے جنگ اخبار کے دفتر میں، اور وہاں پر ایڈیٹر جو تھے وہ نذیر لغاری تھے، اور انہوں نے کافی زیادہ تعاون کیا. اور پھر یہ جو چیپٹرز میں لکھ کے وہاں سعودی عرب سے آیا تھا تو وہ چیپٹرز جو ہیں پھر انہوں نے
جنگ سنڈے میگزین جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سرکولیٹنگ میگزین ہوتا ہے جو پوری دنیا میں جاتا ہے، اور وہاں پر کافی سالوں کے بعد، کیونکہ یہاں پر پھر دوبارہ میں نرجس ملک کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، وہ اس کی ایڈیٹر تھیں اور ابھی بھی ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے، کیونکہ میں نے پاکستان میں جب میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں سرو کر رہا تھا تو اس وقت پھر ورلڈ ہارٹ ڈے پر ایک دفعہ میں نے ہارٹ فیلئر ایجوکیشن کے اوپر ایک بہت بڑا آرٹیکل لکھا تھا پہلی دفعہ، تو انہوں نے پھر پہچان لیا کہ آپ تو ہمارے پرانے جاننے والے ہیں، تو انہوں نے پھر اس پہلی دفعہ یہ 2002 میں سپٹمبر میں انہوں نے یہ بہت بڑا حاجیوں کے لیے ایک آرٹیکل چھاپا، اور اس کے بعد بھی اس قسم کے آرٹیکل یہ حاجیوں میں، کیونکہ امراض قلب کے بعد جو ہے وہ فالج جو ہے وہ حاجیوں میں کافی زیادہ کامن ہے، تو یہ پھر میں نے ایک سال جو ہے وہ حاجیوں کی انفارمیشن کے لیے فالج کے اوپر جو ہے ایک پورا آرٹیکل جو ہے وہ چھاپا۔ یہ پھر مختلف قسم کے انہوں نے انٹرویو کروایا تھا، اور اس دوران جو ہے وہ امراض قلب کے مختلف باتوں پر جو ہے وہ پبلش ہوا تھا۔ یہ کتاب کے شروعات میں ہی میں نے ایک حج کی جرنی شروع ہوتی ہے کہ جتنے حجاج جو ہیں وہ یا تو زیادہ تر جو آتے ہیں وہ جہاز کے ذریعے، پہلے زمانے میں سمندر کے ذریعے حجاج جو ہے وہ آتے تھے، لیکن اب زیادہ تر جو ہے حاجی ہیں وہ جہاز کے ذریعے۔ کچھ حاجی جو ہیں وہ حج سے پہلے مدینہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب حج قریب آتا ہے تو حج میں شرکت کے لیے پھر مدینہ سے مکہ کی طرف جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ زیادہ تر حجاج جو ہیں وہ ان کی آمد ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو مکہ میں آتے ہیں تو مکہ میں کچھ عرصہ قیام کرتے ہیں، اور پھر 9 ذوالحج کو، 8 ذوالحج کو، 8 ذوالحج کو شام کو جتنے بھی حاجی مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ حاجیوں کا جو قافلہ ہے رات تک، یعنی 8 ذوالحج کو رات تک جو ہے تمام حجاج جو ہے وہاں منہ کے خیموں میں جو ہے آ کے قیام کرتے ہیں۔ وہ رات وہاں پر سب حاجی قیام کرتے ہیں، ساری رات جو ہے وہ آمد ہوتی رہتی ہے۔ پھر صبح کو فجر کے بعد جو ہے وہ تمام حجاج جو ہے وہ میدان عرفات، یعنی 9 ذوالحج کو یوم حج کا دن ہوتا ہے، اور یہ تمام حجاج جو ہے وہ کچھ پیدل، کچھ ٹرین کے ذریعے، کچھ بسوں میں جو ہے وہ مختلف قسم کی اس میں ٹرانسپورٹ کے تھرو جو ہے وہ سارے جتنے بھی حجاج ہیں، یہ تقریباً ہر سال 2 لاکھ سے لے کر 2 ملین سے لے کر یعنی 20-30 لاکھ، اور کبھی آخری جو حج ہوا تھا 2019 میں تو تقریباً 40 لاکھ حجاج جو ہے وہ وہاں پر حج پرفارم کیا تھا۔ تو عرفات کا پورا مغرب تک جو ہے وہ تمام حاجی جو ہے وہاں پر رہتے ہیں، اور پھر مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھتے، اور مغرب کی نماز سے پہلے ہی پھر جتنے بھی حاجی وہاں عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو وہ پھر مزدلفہ کی طرف آتے ہیں، اور مزدلفہ میں رات کو قیام کر کے، اور پھر صبح کو جو ہے وہ واپس منہ کی طرف شیطان کو پتھریاں مارنے کے لیے پہلے بڑے شیطان کو پتھریاں لگاتے ہیں، اس طرح سے 3 دن تک جو ہے متواتر پتھریاں لگاتے ہیں، اور اس دوران پھر طواف زیارہ کے لیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے مختلف حج کے مناسک جو ہے وہ مکمل کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز مینشن کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ عرفات والے دن جو ہے وہ سب سے زیادہ، یعنی کیونکہ اس لیے کہ عرفات سے پہلے تو مختلف جگہوں پر حاجی رہتے ہیں اور مختلف اسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ کوئی عرفات اور مزدلفہ اور منی میں کوئی باقی جو مکہ کے اسپتال ہیں ان ایڈیشن یہ 7 جو اسپتال ہوتے ہیں یہ حاجیوں کے لیے صرف سال میں ایک ہی دفعہ جو ہے وہ کھلتے ہیں، اور وہاں پر حاجیوں کا علاج جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ بہت اچھے انتظامات ہوتے ہیں، اور ہر حاجی کو ہر قسم کی سہولت ہوتی ہے، اور اس
عرفات والے دن جو ہے وہ امراض قلب کا ایک طوفان آیا ہوا ہوتا ہے. وہاں ہارٹ اٹیک, ہارٹ فیلئر اور حرکت قلب کی بندش یا اچانک موت جو ہے وہ سڈن کارڈیک ڈیتھ جو ہے وہ کافی زیادہ یہ کامن ہوتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر امراض قلب کے بعد جو ہے وہ دوسرے نمبر پر فالج کے مریض جو ہے اسپتالوں میں داخل بھی ہوتے ہیں اور اموات کا شکار بھی ہوتے ہیں. یہ ایک میں نے لاسٹ ایئر سے ایک دنیا میں بہت سارے مختلف قسم کے ڈیز اور بنائے جاتے ہیں اور ان کی کوئی نہ کوئی تھیم ہوتی ہے, ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہر سال مختلف. تو لاسٹ ایئر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ ہم ایک حج کی بھی ایک تھیم بنا لیں. تو اس تھیم میں جو ہے وہ میں نے کہا کہ ہیلدی حج ہارٹ اسکریننگ فار ایوری ون ایوری ویئر. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر حاجی جو حج کے سفر کا ارادہ کرتا ہے تو کم از کم جو ہے وہ 6 مہینے پہلے جو بھی حاجی جہاں پر بھی جس ملک میں بھی ہو تو وہ حج کے سفر, کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ حج ایک ایگزرشن والی ایک عبادت ہے, تو حج سے پہلے اگر اسکریننگ ان کی خاص کر کے امراض قلب کے حوالے سے ان کی ایک اسکریننگ اور ایک جانچ پڑتال ہو جائے تاکہ ہم ان کی چھانٹی کر سکیں کہ کون سے حاجیوں کو وہاں جا کے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور کون سے حاجی حج کر سکیں گے, نہیں کر سکیں گے, کیا ہوگا, کس طرح سے. تو اس کے لیے یہ ایک انگلش میں نے پروفارما جو ہے وہ بنایا اور یہ میری اپنی ذاتی تخلیق ہے اور میں نے سب کو باقی جو بھی مسلمان ملکوں کے فزیشینس ہیں, کارڈیولوجسٹ ہیں, تو ان کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس میں, چاہے میں اس دنیا میں رہوں چاہے نہیں, لیکن وہ اگر چاہیں وقت کے ساتھ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کریں تو مجھے اس میں کوئی اعتراض یا کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ ایک اسکریننگ ہے کہ جو حاجی وہاں پر جا رہے ہیں تو حج سے پہلے جو ہے وہ ایک انگلش میں اپنے ماہر امراض قلب کو سے معائنہ کروا کے اور ایک پروفارما جو ہے وہ ایک فارم جس طرح سے باقی جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن اس میں کوئی خصوصاً امراض قلب کے لیے کوئی خاص انسینٹو نہیں ہوتا. یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے 2 پارٹس ہیں. ایک پارٹ میں یہ ہے کہ مریض کے بارے میں پوری تفاصیل ہوتی ہے, دوسرا پارٹ یہ ہے کہ کون سے مریض ہائی رسک ہیں, کون سے جو ہے وہ لو رسک ہیں اور کن کو جو ہے وہ پرابلم ہو سکتا ہے. آگے پھر ہم اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. یہ 2019 میں میں نے پہلی دفعہ محسوس کیا کیونکہ حج کی ڈیوٹی یا حاجیوں کی خدمت ایک بہت بڑی سعادت ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے. تو یہ وہ حاجی ہیں جو امراض قلب کے مختلف جو بیماریاں ہیں ان میں مبتلا تھے اور اسپتال میں داخل تھے, اور حج والے دن یہ خود سے وہ مریض جو بچ جاتے ہیں, جو خود سے حج کرنے کے لیے الاؤڈ نہیں ہوتا ہے, ان کے پرابلم اتنے کرٹیکل ہوتے ہیں کہ ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا, تو ان کے لیے پھر یہ جو حاجی بچ جاتے ہیں یہ کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی اسپتال کے جو مریض تھے یہ پھر ایک بسوں کے ذریعے جو ہے وہ وہاں سے پھر عرفات میں جو ہے ان کو لے کے جایا جاتا ہے, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تمام قسم کے ایکوپمنٹس, وینٹیلیٹرز اور ڈاکٹر, پیرامیڈیکل اسٹاف کا جو عملہ ہے ان بسوں میں ان کے ساتھ جاتا ہے. یہ کچھ چیپٹرز ہیں اور اس میں ہارٹ اٹیک کیونکہ سب سے زیادہ کامن ہوتا ہے تو یہ اس میں میں نے ڈائیگرام بنا کے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہارٹ اٹیک اور انجائنا یعنی ایتھروتھرومبوٹک کورونری آرٹری سنڈروم جو سب سے زیادہ جو ہے وہ کامن ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے حاجی جو ہیں وہ اسپتالوں میں داخل بھی ہوتے ہیں, اور موت کا سب سے بڑا سبب یہی ایتھروتھرومبوٹک کورونری آرٹری ڈیزیز ہے. یہ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر جو دل کی شریانوں کی وجہ سے سڈن کارڈیک اریسٹ میں ہوتے ہیں تو یہ اس کو شو کیا ہے کہ یہ امراض قلب اور
فالج کا طوفان جو ہے یہ اس طرح سے، کیونکہ یہ ایک دو بہت بڑے ایک بم بلاسٹ ہیں، اور یہ جو حرکت قلب کی بندش ہے یہ ایک ایسا بم بلاسٹ ہے جہاں بھی یہ جس مریض کے سینے میں یہ بم جو ہے وہ پھٹتا ہے، اور یعنی یہ ایک ایسا بم ہے کہ جس میں نہ تو آواز ہوتی ہے نہ آگ نظر آتی ہے، البتہ جو دیکھنے والا آئی وٹنس جو ہے وہ جو دیکھ رہا ہے وہ دیکھ کے ہی اگر وہ ماہر ہے اور وہ اس کو پتہ ہے کہ اس قسم کے جو مریض اچانک جو ہے وہ دعا مانگتے ہوئے اچانک دھڑام کر کے گر جاتے ہیں اور حرکت قلب کی بندش کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ جو بم بلاسٹ ہے یہ وہی آدمی محسوس کر سکتا ہے، یا اس کی جو دوربین ہے وہ اس دوربین کے تھرو محسوس کرتا ہے کہ یہ جو مریض ہے یہ حرکت قلب کی بندش کی وجہ سے جو ہے وہ اچانک بے ہوش ہوا ہے۔ یہ ہارٹ فیلئر کے مریضوں کے لیے، کیونکہ ہارٹ فیلئر جو ہے وہ سب سے زیادہ حج سے پہلے خصوصاً حج والے دن جو ہے ان 5 دنوں میں ایکیوٹ ہارٹ فیلئر کافی زیادہ کامن ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جب مکہ اور مدینہ میں ہارٹ فیلئر کے مریض ہوتے ہیں تو ان کو پرانے ہارٹ فیلئر کا مرض ہوتا ہے، لیکن حج کی ایگزرشن کی وجہ سے اور اس کے علاوہ انفیکشنز یا دوائیں کم کر دیتے ہیں، یا ان میں معلومات نہیں ہوتی، ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کی وجہ سے یہ ایکیوٹ ڈیکمپنسیٹڈ ہارٹ فیلئر کی وجہ سے بار بار اسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں، اور یوں ان کا حج جو ہے وہ جو عبادت ہے وہ عبادت پھر ان کی اسپتالوں کے چکروں میں جو ہے وہ گزر جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب لکھ کے اور اسکریننگ کا پروفارما میں نے جو ڈیوائز کیا ہے تاکہ یہاں سے وہ سب لوگ پہلے سے ہی اس چیز کی تیاری کر کے جائیں، تاکہ حج جو ہے، کیونکہ حج ایک پہلی اور زیادہ تر لوگوں کی پہلی اور آخری جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے، تو اس سے لطف اندوز اور اس کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اور عبادات سے لطف اندوز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحت مند اور تندرست ہوں، وہ حج کی عبادت کر سکیں بجائے وہ اسپتالوں کے چکروں میں نہ رہیں۔ یہ میں نے ایک جیون رکشک دونالی بندوق کے نام سے ایک ٹائٹل پیج بنایا ہے کہ یہ وہ مریض جو اچانک حرکت قلب کی بندش کا شکار ہو کے دھڑام کر کے گر جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو مریضوں کو یا عوام کو پتہ ہے کہ وہ ان کے یہ ہے کہ حرکت قلب کی بندش اسپتالوں میں ہوتی ہے، جس کو ان پیشنٹ کارڈیک اریسٹ کہتے ہیں، تو ان پیشنٹ کارڈیک اریسٹ جو ہے وہ آؤٹ پیشنٹ آئی وٹنس کارڈیک اریسٹ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو حج میں جو ہے چنانچہ حاجی چلتے رہتے ہیں، مختلف جگہوں پر سفر کرتے ہیں، تو ان میں زیادہ تر جو کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے وہ آؤٹ آف دا ہاسپٹل اور یوجولی آئی وٹنس، کیونکہ کوئی نہ کوئی ان کو دیکھتا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیونکہ وہاں کوئی بھی ڈاکٹر یا پیرامیڈیکل اسٹاف فوری طور پر نہیں پہنچ سکتا جو ان کی سی پی آر کر کے اور ان کو شاک دے کے اور ان کو فوری طور پر ریوائیو کر سکے، تو لہٰذا میں نے اپنی ریکمنڈیشن میں ایک پوائنٹ ڈالی ہوئی ہے اس میں کہ جتنے حاجی یہاں سے جا رہے ہیں ان ایڈیشن ٹو اسکریننگ وہ یہاں سے بی ایل ایس کی تربیت لے کے جائیں، تاکہ وہاں اگر حاجی کو اس طرح سے ضرورت پڑے تو وہ ان کو جابر کرنے میں جو یہ مختلف یہ فالج ہے، یہ اس کے بعد دل کے ویلز کی بیماری کافی زیادہ کامن ہے، خاص کر کے ہمارے یہاں انڈیا، پاکستان اور صومالیہ افریقن کنٹریز سے ابھی بھی رومیٹک ہارٹ ڈیزیز اسپیشلی مائٹرل ویل اسٹینوسس کے ساتھ جو ہے وہ مریض ہارٹ فیلئر اور اس کے ساتھ آ کے داخل ہوتے ہیں۔ کچھ مریض ہوتے ہیں جن کو پیدائشی دل کی بیماریاں ہوتی ہیں اور وہ 40 سال 50 سال تک کچھ ان میں کریکٹڈ کنجنیٹل ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، کچھ ابھی بھی انکریکٹڈ ڈیفیکٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور حج کے دوران کچھ ایسے مریض میں نے دیکھے تو پھر مجھے خیال ہوا کہ ایسے مریضوں کے بھی ایک چیپٹر لکھا جائے، تو ٹوٹل اس کتاب میں نے کوئی 60 چیپٹرز لکھے ہیں، اور یہ ان کی یہ 5 چیپٹر جو ہیں میں نے حاملہ عورتوں کی لی، کہ اب مسلمان ملکوں کی کافی ملکوں کی اکانومیز اچھی ہو رہی ہیں اور شعور بھی آتا جا رہا ہے، اور اب بہت سارے حاجی
جو ہے وہ جوانی میں حج کرنا پریفر کرتے ہیں، تو اس میں جو خواتین ہوتی ہیں، بہت ساری خواتین حاملہ ہوتی ہیں اور حج کے دوران جو ہے وہ ڈیلیور کرتی ہیں، یا حج کے دوران جو ہے جن کو پہلے سے امراض قلب ہوتے ہیں، خصوصاً ویل ڈیزیز، تو وہ پھر حج کے دوران حج کی ایگزرشن کی وجہ سے پہاڑوں پر جاتے ہیں، اور حج کی ایگزرشن کی وجہ سے پھر ان کو ہارٹ کے جو پرابلمس ہیں وہ ڈیکمپنسیٹ ہو کے پھر اسپتالوں میں داخل ہوتی ہیں۔ تو ان کے اوپر پھر میں نے یہ کوئی 5 چیپٹرز جو ہیں وہ میں نے لکھے ہیں، تاکہ آگے چل کے جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ اس کی اویئرنیس جو ہے وہ ہو۔ تو یہ مختلف قسم، کیونکہ ایتھروتھرومبوٹک رسک فیکٹرز کے اوپر ہے، کہ کیونکہ زیادہ تر مریض جو امراض قلب کی بیماریوں میں داخل ہوتے ہیں یا موت کا شکار ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر شوگر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور شوگر کی بہت ساری پیچیدگیاں اور کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ سگریٹ، تمباکو، کرسٹلائز یا مختلف قسم کی نشہ آور چیزوں کے عادی ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک سب سے بڑا جو ہے رسک فیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر بھی ایک مسئلہ ہے، اور جس کی وجہ سے خصوصاً بلڈ پریشر کی جو کمپلیکیشنز 2019 میں پہلی ایک لیبیا کی خاتون جو موت کا شکار ہوئی، وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے، ایورٹک ڈسیکشن کی وجہ سے موت کا شکار ہوئی۔ تو بلڈ پریشر یا اس سے ریلیٹڈ جو پیچیدگیاں ہیں وہ کوئی ریئر نہیں ہیں، لیکن وہ پہلے تو مس ہو جاتی تھیں کیونکہ تشخیص کے لیے اتنی سہولیات نہیں تھی۔ اب الحمدللہ تمام قسم کی سہولیات حج کے دوران کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی میں موجود ہیں، اور حاجی جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ حاجیوں کے لیے میں نے کہ جو ٹیک ہوم میسیج ہے کہ حج کے دوران جو ہے وہ جتنا عرصہ وہ وہاں پر رہتے ہیں، تو اس کے بعد ایک میسیج جو ہے ان کو ایک دیا ہے ڈائیگرامیٹک فارم میں، یا کچھ تجاویز دی ہیں کہ حج کو، کیونکہ 40 دن کا حج جو ہے وہ امراض قلب کے مریضوں کے لیے کافی زیادہ بھاری ہو جاتا ہے، تو لہذا جو امراض قلب کے مریض ہیں ان کے واسطے میں نے کتاب میں جو ہے یہ پورا ایک ٹائٹل پیج بنا کے، اور گیسٹ اور ہوسٹ مسلمان دنیا کے ملکوں کو تجویزیں دی ہیں کہ حج کو کس طرح سے، ایسے مریضوں میں حج کو کس طرح سے آسان، سستا اور سیف بنایا جائے، اور اس میں کوئی زیادہ نہ کسی کا خرچہ ہوگا، اور اس میں نہ کوئی کسی قسم کی، بلکہ زیادہ تر جو کیونکہ اب اس کے جو خرچے ہیں امراض قلب اور فالج کے اوپر، تو الٹیمیٹلی اس سے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں وہ ان کے خرچے جو ہے وہ برداشت سے آہستہ آہستہ ناقابل برداشت ہوتے جائیں گے، تو ان کے لیے یہ تجاویز دی ہے۔ یہ میں نے 2019 کا جو حج ہوا تھا، تو اس میں جو ہارٹ فیلئر کے مریض وہاں پر داخل ہوئے تھے، تو ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی ڈیٹا جمع کر کے اور سعودی ہارٹ میں ان کو پریزنٹ کیا تھا۔ یہ آخری حج تھا، کیونکہ 2019 کے بعد پھر کرونا آ گیا، اور کرونا کے بعد پھر مجھے موقع نہیں مل سکا کہ میں حاجیوں کے باقی جو مسائل ہیں ان پر مزید کچھ کام کر سکوں، تو 2019 کا حج جو ہے یہ آخری تھا۔ یہ میں جب واپس پاکستان آیا تو گلوبل CSR کی طرف سے اس حاجیوں کے لیے کتاب لکھنے پر ایک ایوارڈ جو ہے وہ مجھے ملا تھا، تو یہ اس کی تصاویر ہیں۔ یہ آخری جو ہے وہ ڈائیگرام ہے، اور اس میں میری خواہش ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو میں چاہ رہا ہوں کہ حاجیوں کے لیے، کیونکہ وہاں جو ہارٹ فیلئر کے مریض آتے ہیں اور وہ بار بار اسپتالوں میں داخل ہونے کی وجہ سے حاجی اور ان کے ساتھ جو عزیز رشتہ دار یا دوست احباب ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں بار بار اسپتالوں میں داخلے اور چکروں کی وجہ سے، اور ہارٹ فیلئر کے ایسے مریض وہاں پر دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ یہ تو میرا صرف تجربہ جو ہے جو میں نے 2019 میں، یہ صرف کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی کا ہے، اس طرح سے مکہ میں اور بہت سارے اسپتال ہوتے ہیں جو ہارٹ فیلئر کے مریضوں کو، لیکن ان کے لیے کوئی بھی ایسا
कोई जामिया ऐसा मंसूबा या कोई ऐसी डेटा नहीं है जहाँ पर तमाम हिजाज जो हैं वो जो हार्ट फेलियर की बीमारियों की वजह से मुख्तलिफ़ अस्पतालों में दाखिल होते हैं। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि में कोई ऐसा वक्त आए कि मक्का या मदीना में काम करने का मौका मिले कि हाजियों के लिए एक हार्ट फेलियर का एक प्रोग्राम, एक मंसूबा जो है वो बना सकूं, ताकि हिजाज जो है वो हार्ट फेलियर की बीमारियों और उसकी वजह से जो बार बार अस्पतालों और अस्पतालों के जो खर्चे हैं उन खर्चों से जो है वो किस तरह से बच सके। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में रोज़ाना सुबह से शाम तक क्लिनिक करता हूँ, और अगर हज पर जाने वाले किसी भी हाजी को अपने अमराज़ क़ल्ब के सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई हासिल करनी हो या मुआयना कराना हो तो किसी दिन भी आके अपना मुआयना करा सकते हैं। शुक्रिया।